دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور اس مختصر سے وقت میں مجھے آپ سے جو عرض کرنا ہے اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جس کی تلاوت کی سعادت میں نے ابھی آپ کے سامنے حاصل کی. سورہ فاتحہ، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، قرآن کریم کے مضامین اور قرآن کریم کی 30 پاروں میں پھیلی ہوئی تشریحات کا بڑا خوبصورت ملخص ہے، خلاصہ ہے. اس لیے اسے ام القرآن کے خطاب سے اللہ نے نوازا، سبع من المثانی قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر 7 آیتوں پر مشتمل اس سورت کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو بہت حد تک قرآن کریم کی بات اور قرآن کریم کا میسج سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ کی بھی منشا یہی ہے، نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ اس سورت کے حوالے سے آپ کو قرآن کریم کا میسج ہمیشہ یاد رہے اور آپ کے دل و نگاہ میں قرآن کریم کا مقصد ہر وقت تر و تازہ رہے. اہدنا الصراط المستقیم ڈیمانڈ ہے اور درخواست ہے بندے کی اپنے داتا سے. اس سے پہلی آیتیں اس درخواست کی تمہید ہے اور اس سے اگلی آیتیں اسی کا تتمہ اور تکملہ ہے. سوالی بن کر انسان اپنے حقیقی داتا کے حضور عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، رقتوں کے ساتھ اور انکسار کے ساتھ جب حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے. اہل نظر کہتے ہیں کامیاب سوال وہ ہوتا ہے جس میں حسن طلب کی روح کار فرما ہو. حسن طلب سوال کی کامیابی کی روح بنتی ہے. دینے والا سخی صحیح لیکن مانگنے والے کو بھی سلیقہ ہونا چاہیے. دینے والا سخی صحیح لیکن مانگنے والے کو بھی سلیقہ ہونا چاہیے. اللہ نے اپنے بندے کو اپنے در پہ سوالی بن کر آتا دیکھا. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بہت کمزور ہے، اس کا علم بھی تھوڑا ہے، اس کا فکر بھی ناقص ہے، کہیں حسن طلب نہ آئے اسے، اس در سے بھی محروم چلا جائے تو پھر کہاں سے پائے گا. مانگنے کا سلیقہ اللہ نے خود سکھا دیا.
تو جو سلیقہ خود اللہ نے سکھایا اس سے بہتر تو کوئی سلیقہ نہیں ہو سکتا. حسن طلب کا جو انداز اللہ نے خود سکھایا اپنے بندے کو، اس سے بہتر تو کوئی انداز نہیں ہو سکتا. تو اپنے محسن، اپنے داتا کے سکھائے ہوئے سلیقہ کے مطابق انسان نے سب سے پہلے اس کی تعریف کی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی معبود کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. رب العالمین، رب المسلمین، رب المؤمنین، رب الاولیاء والمتقین، رب النبیین والمرسلین نہیں فرمایا کہ ان کا تو رب ہے ہی، لیکن قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنوں کا بھی رب ہے، پرایوں کا بھی رب ہے، فرمانبرداروں کا بھی رب ہے، نافرمانوں کا بھی رب ہے، عابدین شب زندہ دار کا بھی رب ہے، گناہگاروں کا بھی رب ہے، اپنے در پہ جھکنے والوں کا بھی رب ہے، اپنے در سے بھٹکنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا. وہ موسیٰ کو بھی پالتا ہے، فرعون پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. وہ ابراہیم کا بھی رب ہے لیکن قارون اور نمرود پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا. رب العالمین، عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اور پھر اس کی دین میں، اس کی عطا میں غصہ نہیں، تانا نہیں، انتقام نہیں، پیار ہے، شفقت ہے. اپنے نومولود لخت جگر کو ماں اتنے پیار سے دودھ نہیں پلاتی جتنا رب اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے. ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے رزق پہنچانے میں غفلت نہیں کرتا. قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، یہاں بھی وَمَا مِن مُسْلِمٍ وَمَا مِن مُؤْمِنٍ یا وَمَا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ نہیں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. دھرتی کے سینے پر کوئی چلنے والا، رینگنے والا، دوڑنے والا، سانس لینے والا زیرو ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وہ جسے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کے رزق کا اہتمام بھی خود کرتا ہے. تم اپنے کو نوازتے ہو، تم اپنے خوش آمدیوں کو پلاٹ الاٹ کرتے ہو، تم اپنے در پہ دم ہلانے والوں کو نوازتے ہو، وہ اپنے نافرمانوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا، وہ اپنے دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی پیار کے ساتھ ہے. الرحمن الرحیم، تانا بھی نہیں دیتا کہ جب تو مجھ سے وفا نہیں کرتا تو میں رزق کیوں دوں. آپ تو تانا دیا کرتے ہیں نا، جب کسی پہ تھوڑا سا بھی احسان کر دے تو بار بار یاد دلاتے ہو نا، میں نے تو تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تو تیرے ساتھ وہ کیا، لیکن تو نے وفا نہ کی. لیکن وہ اس نے اپنے رحمت کے دروازے پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھ رکھا ہے
ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں. مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، تمہیں تانے ملیں گے. یہی تو در ہے جہاں پر تانا بھی نہیں ملے گا، دامن بھر دیا جائے گا. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، جو میرا نام لینے میں غرور کرتے ہیں، میرے آگے دامن پھیلانے میں کرتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا رسوا ہو کر ذلیل ہو جائیں گے. ناکامیوں کے لیے اپنا راستہ بنا رہے ہیں. دنیا والوں سے نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں. یہ وہ داتا ہے یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. اور کراچی کے دوستو یہ بھی یاد رکھیے گا، دعا پکار، مشکلات میں کسی کو پکارنا، ٹھنڈی آہ لے کر کسی کا نام لینا، مصائب میں کسی کو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. جب کوئی مشکل وقت آئے تو کسی اور کو نام لوگے تو شرک ہو جائے گا. چاہے کسی نبی سے مدد مانگو گے، رسول سے مدد مانگو گے یا ولی سے مدد مانگو گے، مدد کے وقت صرف اسی کو ہی یاد کرنا چاہیے. تمہارے باپ نے بھی یہی بتایا. ان پر جب آزمائش کی گھڑی آئی، امتحان کا لمحہ آیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سیدنا آدم علیہ قائدنا علیہ التسلیم نے امتحان و آزمائش کی اس گھڑی میں کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی رسول کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا، اسی کو پکارا جسے پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگی جو مدد کر سکتا ہے. ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سیدنا یونس نے مصائب اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارا، اسی سے مدد مانگی. قرآن کریم نے یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَظُنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. العالمین نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے یونس کی مدد کی، ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا، ہم نے یونس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا. لولا انه كان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر ہمیں یاد نہ کرتا، یونس کے لبوں پر اللہ کا نام نہ آتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ساری زندگی وہیں رہتا. کوئی عبد القادر گیلانی، کوئی معین الدین چشتی، کوئی جنید بغدادی، کوئی ولی، کوئی پیر و مرشد، کوئی
کوئی نبی اور رسول یونس کا مددگار نہیں ہو سکتا تھا. امتحان و آزمائش کے اس موڑ پر اگر یونس اللہ کا نام نہ لیتا تو قیامت تک وہی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. دعا و پکار بھی عبادت ہے، دعا و پکار بھی عبادت ہے. کراچی کے مظلوموں، فنکار ملا نے زہر پہ شوگر کا لیبل لگا دیا ہے. فنکار ملا نے زہر کی گولیوں پر سویٹ ٹائٹل لگا دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارا کرو، چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ بھی مدد کرتے ہیں، وہ بھی مدد کرتا ہے، یہ بھی یہ بھی مدد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا یہ بھی ہیں. شرک کا زہر حب ولی کے ٹائٹل میں اتار دیا. شرک کا زہر حب ولی کی ٹائٹل میں اتار دیا. جس طرح کے رافضی نے شرک کا زہر بغض صحابہ کا زہر حب علی کے ٹائٹل میں اتار دیا. جس طرح کے رافضی نے بغض صحابہ کا ٹائٹل اور شرک کا ٹائٹل حب زہر، جس طرح کے رافضی نے بغض صحابہ کا زہر اور شرک کا زہر حب علی کے عنوان سے اتار دیا، اس نے بھی شرک کا زہر حب عبد القادر گیلانی، حب معین الدین چشتی، حب جنید بغدادی، حب فلاں کے نام سے اتار دیا کہ ولیوں سے بھی مدد مانگی جائے، یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں. تو پھر عیسائیوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا. تم ولیوں سے مدد مانگتے ہو، تم ولیوں کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو. عیسائیوں نے تو اللہ کے رسول کو حاجت روا اور مشکل کشا مان رکھا ہے. وہ اگر اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو وہ کافر میں پہنچ جائیں، اور اگر تم ہر ولی کو اللہ کی صفات میں شریک بناؤ تو وادی عشق کے ہیرو کہلاؤ. تم وادی عشق کے ہیرو کہلاؤ. دل کا قسمت اندیزہ. میرے عزیز دوستو، دعا پکار عبادت ہے. مشکلات میں پکارنا عبادت ہے. یا اللہ مدد کر، یہ عبادت ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا اے اللہ مدد فرما، تو یہ عبادت ہے. یا اللہ مدد فرما، یہ کیا ہے؟ تو اس لیے یاد رحمان شرک ہے. یا اللہ کہنا سمجھو بہت بات کہہ رہا ہوں. یا اللہ کہنا عبادت ہے. تو یا علی کہنا، اب مفتی خود بنتے جاؤ. اب مفتی خود ایک ہے انداز خطاب کا. جیسے میں بتاتا ہوں یا حسن تعال یا عبد الرحمان تعال یا حسن اسلام کون. ایک ہے انداز تکلم کا، ایک ہے انداز خطاب کا، اور ایک ہے انداز مشکلات میں پکارنے کا. جب مشکلات میں پکارا جائے گا تو شرک ہوگا، اور جب مشکلات و مسائل میں اللہ کو پکارا جائے گا تو توحید ہوگی. سید عبد المجید ندیم. یہ کیا ہے؟ توحید بھی ہے اور عبادت بھی ہے. یا اللہ کیا ہے؟ توحید بھی ہے اور عبادت بھی ہے. یا علی شرک ہے، یا رسول شرک ہے، یا فلاں شرک ہے، یا عبد القادر شرک ہے، یا معین الدین چشتی شرک ہے. جب مدد مانگنے کے لیے غیر کو پکارو گے تو منہ کالا ہو جائے گا. الیکشن میں حصہ لوگے تو ضمانت ضبط ہو جائے گی تمہاری. اللہ تمہیں ذلیل کرے گا. اور یہ کہا تم بھول جاتے ہو. مجھے تو یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو.
میں نے کہا تھا انشاءاللہ یہ پکاریں جسے پکار سکتے ہیں، میں نے اپنے اللہ سے دعا کر دی ہے، کوئی بھی کامیاب ہو جائے یہ خاندان کبھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، مشکلات میں پکارنا کیا ہے؟ سبق یاد کر کے جاؤ، سبق یاد کر کے جاؤ۔ جب تنہا ہو جایا کرو تو دل کی گہرائیوں سے یا اللہ کہا کرو، دل کی گہرائیوں سے تنہائیوں میں روشنی پھیلایا کرو، یا اللہ۔ یہ عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی قال ربکم ادعونی۔ گرامر جاننے والے حضرات اس سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہوں گے۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے، زبان رسول کی ہے، بیان اللہ کا ہے۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت کا تعلق دعوت سے ہے۔ گرامر کے نقطہ پوائنٹ آف ویو سے، گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے عبادت کی نسبت کدھر ہے؟ تعلق دعوت سے ہے۔ مجھے پکارا کرو یعنی میری ہی عبادت کیا کرو۔ الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو مجھے نہیں پکارتے، جو میری عبادت پہ تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں اور بندوں سے مانگتے ہیں، سیدخلون جہنم، ضمانتیں ضبط ہوں گی ان کی انشاءاللہ۔ یہ جہنم کی پہلی قسط یہ ہے، جہنم کی پہلی قسط یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ میرے دل دوستوں، اولیاء، میں کہا کرتا ہوں اولیاء کرام سے حقیقی محبت الحمدللہ ہمیں ہے، ہم ان کے رضاکار ہیں۔ ہم ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پر دکانیں نہیں لگاتے، ہم قبر فروش نہیں ہیں، ہم قبریں سجا کر نذرانے بٹورنا ناک حرامی سمجھتے ہیں، کمیونگی سمجھتے ہیں، اور مال بٹورنا ہے تو بزنس کرو ظالموں، دولت اکٹھی کرنی ہے تو لیور چیز میں مرچوں کی دکان کھول لو، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ نہیں تو ریڑھی پہ کھجورا رکھ کے بیچا کرو، غریب سے سیکھو مال بٹورنا۔ ہائے ہائے، اور مولوی تو کتنا بد نصیب ہے کمبخت، کچھ سے تو ریڑھی والا جیت گیا، یہ بیچتا ضرور ہے لیکن کھجورے بیچتا ہے، اور اللہ تو کتنا بد نصیب ہے جب بیچنے پہ آیا تو دین کو بیچ ڈالا۔ اور تو نے ولی اللہ کا نام بیچا، تو نے بزرگوں کے ناموں کو بیچا، تو نے بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھا کر انہیں منڈیاں بنا ڈالا۔ سورسز آف انکم، سورسز آف انکم، آمدنی کے ذرائع بنا ڈالا انہیں۔ ہم کہتے ہیں بزرگان دین سے محبت کرو، ان کے نقش قدم پر چل کر۔ وہ مجاہد تھے، تم مجاہد بن جاؤ، لیکن مجاور کیسے مجاہد بنے گا؟ تیسری دنیا سے توقع کیسے کی جائے گی کہ وہ بچے پیدا کریں گے؟ مجاور کبھی مجاہد بن ہی نہیں سکتا، ان کی پرواز ہی پلیٹ تک ہے، یہ فیرنی کی پیداوار ہے، ان کی رگوں پے میں کور میں اترے ہوئے ہیں، یہ کیسے مجاہد بنیں گے؟ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھے پکارنے میں تکبر کرے، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرے، رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا مالک و مختار بھی کون ہے؟ سزا و جزا کے دن کا مالک و مختار کون ہے؟ دیکھیے نا، جس داتا سے آپ مانگنے آئے ہیں
پہلے اس داتا کے سامنے وفا کا اقرار تو کیجئے تاکہ اس کی شفقت متوجہ ہو جائے، اسے پتہ تو چلے نا کہ کوئی وفادار آیا ہے، ہرجائی نہیں، یرجائی آیا ہے، حلوائی نہیں، شہدائی آیا ہے، مالک یوم الدین۔ تو نے بھی تو سب سے بڑی دولت مانگنی ہے اللہ سے، صراط مستقیم سب سے بڑی دولت ہے کائنات میں، سب سے بڑی دولت ہے کائنات میں صراط مستقیم۔ آپ وہ مانگنے آئے ہیں تو پہلے وفا کا اقرار کیجیے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار کون ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ سب مانگنے والے دینے والا کون ہے؟ سب رونے والے آنسو پوچھنے والا کون ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کراچی کے روشن ضمیروں، بھی کے بیماروں سے جا کے کہہ دو عبد المجید ندیم کی یہ بات، تم عاشق بنتے ہو مجھ سے پوچھو، میرا ضمیر کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل ہوتے، اگر اختیار پیغمبر کے پاس ہوتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل قادر مطلق ہوتے تو فاطمہ کا ابا جان میں چلی جاتی، کوئی ایک بھی متنفذ جہنم میں نہ جاتا، اس لیے کہ یہ تو رحمت کا پیکر ہے، حریف جا کے بھی چارہ گر ہے، یہ تو اپنے قاتل کو بھی معاف کرنے والا ظرف رکھتے ہیں، یہ تو گالیاں سن کر دعائیں دینے کا ظرف رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اپنے چچا کے لیے دعا مانگی، وہ قرار ہوئے دنیاوی زندگی میں، اس کا حسن سلوک مجھے یاد آتا ہے، اس نے انسانی سماج کی حد تک میرے ساتھ بہتر برتاؤ کیا، تو بے قرار بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے ہو تو میرے کانوں میں ہی اقرار توحید و رسالت کر لو، میں ایک گواہی کافی ہوں۔ لیکن وہ کہتا ہے مکے کی بوڑھیاں تانے دے گی کہ مرتے وقت پکڑی سے اتر گیا، میں بوڑھیوں کے تانے نہیں سننا چاہتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الیک الا البلاغ ما انت علیہم بمسیطر۔ میرے معبود، ہدایت کی چابیاں میں نے اپنے پاس رکھی ہیں، ہدایت کی چابیاں میرے اپنے پاس ہیں، عطا کرنے پہ آ جاؤں تو حبشے کے سیاہ فہم کو دے دوں، اور نہ ہو تو ابو لہب جیسے حسین کو بھی جانے دوں جہنم میں۔ تیرا کام یہ نہیں، تیرا کام یہ ہے کہ تو میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاتا جا، چنوں گا اسی کو جسے میں پسند کروں گا۔ ابراہیم کا آذر جہنم میں، نوح کا کنعان جہنم میں، محمد کا چچا جہنم میں، اختیار کس کے پاس ہے دوست؟ حدیث شفاعت کا مطالعہ کیجیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ مولوی کو کیا سنو گے 11ویں کی محفل میں، بیچارہ تو 11ویں کا شہدائی ہوا، نہ کھانے پینے کا دین، کھانے پینے کا دین، کوئی مرے صحیح اس کی انکم شروع۔ موت فنا کا تصور رکھتی تھی، ہدایت العصر حاضر کے فنکاروں نے موت کو ہی ذریعہ آمدنی بنا لیا۔ یا اللہ، موت فنا کا تصور رکھتی تھی، موت کو ذریعہ آمدنی بنا لیا۔ حدیثوں کے بعد کا مطالعہ کیجیے، بخاری کے ورقوں پہ چمک رہا ہے یہ منظر کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافی بن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ وہ سجدہ رقتوں عاجزیوں کا مظہر ہوگا، وہ سجدہ اتنا اہم ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدوں پہ بھی بھائی اللہ اپنے محبوب کو اشکبار پائیں گے تو فرمائیں گے ارفع عصاک، میرے محبوب اور سر اٹھا لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے
تو ارشاد ہوگا سل تو عطا، اشفا تو شفا، تم مانگو میں عطا کروں گا، تم مانگو میں عطا کروں گا، تم شفاعت کرو تو میں قبول کروں گا۔ آپ نے دیکھا یہ نہیں فرمایا ارفع راسک فافعل ما شئت، سر اٹھاؤ اور جو چاہو کر گزرو، نہ الفاظ ملاحظہ کیجیے، ارفع راسک سر اٹھاؤ، سر تم مانگو میں عطا کروں گا، تم شفاعت کرو میں قبول کروں گا۔ آپ کے آنسو بھی قبول، آپ کی عاجزی بھی قبول، آپ کا انکسار اور آپ کی تواضع بھی قبول، آپ کا سجدہ بھی قبول، لیکن تو سوال ہی رہے گا، داتا میں خود رہوں گا، اتھارٹی چینج نہیں ہوگی، اختیارات میں تبدیلی نہیں آئے گی، مختار کل میں رہوں گا، تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں، میرے محبوب تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا مالک و مختار کون؟ اقرار ہو گیا، وفا کا عہد ہو گیا، اب وقت آیا کہ دامن پھیلائے سوالی اپنے داتا اور اپنے محسن کے حضور، لیکن دامن پھیلانے سے پہلے ایک اور نازک وعدہ بھی ضروری۔ رب العالمین نے اپنے عطا کردہ سلیقے میں یہ بات بھی رکھ دی کہ تم مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی میں ڈھیلے ہو جاتے ہو، جب ذرا مارجن پڑتا ہے نا بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تو ڈھیلے ہو جاتے ہو، پتہ نہیں وہ سورج کب طلوع ہوگا کہ جب ان باتوں میں ڈھیلے ہونے کے بجائے پرجوش ہوتے چلے جاؤ۔ میں کچھ عرصے کے بعد آؤں اور جب پوچھوں تو آپ کے جواب میں جوانی کی لہر ملے، شباب کا جذبہ ملے، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں نے تو کہا ضرب لگایا کرو تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دیکھا نا تھوڑی دیر کے بعد یاد آتا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ قرآن کلام فطرت ہے نا، وہ وعدہ ہی ایسا لیتا ہے جس میں چور بازاری کی گنجائش نہ رہے۔ اگر صرف یہ ہوتا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پریزنٹ کی بات ہوتی، فیوچر کی نہ ہوتی، تو پھر اس میں گنجائش تھی نا کہ مسجد میں تیری، مسجد سے باہر کوئی جھنڈی پسند آ گئی تو وہاں جھک گئے، کوئی قبر بڑے سائز والی نظر آ گئی تو وہاں پر جھکا دیا۔ تعظیم ہے جی، بزرگوں کا سجدہ تعظیم ہے، فنکار کہتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں تقسیم ہے جی، تعظیم نہیں، اللہ کے حق میں تقسیم ہے۔ کوئی ہندو لیڈر ان کا عرس ہو رہا تھا، وہ سیاسی نمبر بنانے کے لیے چلا گیا کہ میں جاؤں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے، کچھ ووٹر پیدا ہو جائیں گے میرے، وہ بھی پہنچ گیا سیاسی نمبر بنانے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ یہ قطار اندر قطار قبر کا سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہنے لگا بہت خوشی ہوئی، تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ہم نے تو کمبائن پوائنٹ آف ویو موجود ہے، میں تو سمجھا تھا کہ ہم نے اور تم نے بہت فاصلہ ہے، لیکن آج معلوم ہوا تھوڑا سا فاصلہ ہے، ہم اور آپ بالکل قریب ہیں ایک دوسرے سے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، تم پری کو پوجتے ہو۔ ہماری مورتی کھڑی ہوتی ہے اور تمہاری قبر پری ہوتی ہے، بس اتنا سا فرق ہے کہ ہم کھڑی کے پجاری ہیں، تم پری کے پجاری ہو، تو قریب ہوئے نا جی۔ کھڑی پری ہو جائے تو ہم ایک اور پری کھڑی ہو جائے تو ہم ایک۔
ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے. فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مسجد کے اندر بھی تیری عبادت، مسجد کے باہر بھی. سجدہ اللہ ہی کا رکوع، اللہ ہی کا قیام، اللہ ہی کا دعا و پکار، اللہ ہی کی نظر و نیاز، اللہ ہی کی منت منوتی، اللہ ہی کی انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون، معبود کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب کون، کارساز و دستگیر کون، حاجت روا و مشکل کشا کون، عزت دینے والا کون، رزق دینے والا کون، بیماریاں دور کرنے والا کون، اللہ ہی. کراچی والوں اللہ ہی. اور کوئی بیماریاں دور کر سکتا تو خود کبھی بیمار نہ ہوتا، اور کوئی موت سے بچا سکتا تو خود کبھی اس پر موت نہ آتی. کل شیء ہالک. قرآن کریم نے تو فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان کر دیا، نبی ہو یا ولی، رسول ہو یا پیغمبر، جو بھی اس دنیا میں آئے سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت سے محفوظ کون؟ کل شیء ہالک الا وجہہ. صرف وہی باقی رہنے والا، باقی سب فانی. کل نفس ذائقۃ الموت. بیماریاں دور کرنے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ مشکلات و مصائب میں کام آنے والا کون؟ ایاک نستعین. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور سکھاتے ہیں نا الیاسی لشکر کے سپاہی آپ کو. دیکھا ناراض نہ ہونا، پھر یاد آ گئی بات. حلوائی کہا کرتے تھے ہم کامیاب ہو رہے ہیں الیکشن میں، کیونکہ حضرت غوث پاک نے اشارہ کیا ہے تم کھڑے ہو جاؤ، ہم اس لیے کھڑے ہو. ہم کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ جو تبلیغی ہے ہم ان سب کو بستروں سمیت ملک سے نکال دیں گے. تبلیغیوں کے معبود نے کہا یہ نہیں نکلیں گے، یہ تو میرے خاموش مگر پرجوش بندے ہیں، یہ تو رحمت للعالمین کے سنجیدہ رضاکار ہیں، یہ لوگوں کو کافر نہیں بناتے، کافروں کو مسلمان بناتے ہیں. ان کی پیش قدمی تو پوری دنیا میں افریقی جنگلات اور جانوروں کے جلمگاتی آبادیوں کی طرف جا رہی ہے. انہوں نے تو چرچ کو مسجدوں میں بدل دیا، انہوں نے تو گھنٹے بجنے سے بجائے اذانیں سنا دی ہے، بائبل کی جگہ قرآن پڑھا دیا. یہ نہیں مٹیں گے. انشاءاللہ تمہارا سیاسی جنازہ اٹھے گا. تبلیغ والے ناکام ہوئے یا پریت والے؟ اس کی عظمتوں کا قربان جاؤں، اس کی کرشمہ سازیوں کا قربان جاؤں. اور وہابیوں کو پھر بھی 10-12 سیٹیں مل گئی آپ کی دعا سے. اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو پھر بھی 10-12 مل گئی. میرے عزیز دوستو، سکھایا کرتے ہیں نا الیاسی لشکر کے سپاہی، سب کچھ اللہ سے ہونے نا، سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو. یہ ہے اصل بات، یہ ہے دین کی بات. سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے نہ. یار کچھ بھی تو ہے نا، یہی تو حسر کی تو بات ہے ساری. سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو تو بات بن جائے گی. حضرت آدم نے سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کیا تو اللہ نے دستگیری کر دی.
سیدنا یونس نے اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آزمائش کیا تو بیڑا پار ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کیا تو کشتی کنارے لگ گئی. آج تمہارا بیڑا بھی اسی صورت میں پار ہوگا کہ سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو گے تو بیڑا پار ہوگا. اللہ اس مسجد کو بھی بڑا کر دے یار. میں جب بھی یہاں آتا ہوں مولانا کی طرف سے جب مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ رحمانی دارالعلوم رحمانیہ میں آنا ہے تو سب سے پہلا جو میرے دل میں خیال آتا ہے وہ یہی ہوتا کہ جگہ تنگ ہو جائے گی اور پھر میرے دوستوں کو نہ معلوم کہاں کہاں کھڑا ہونا پڑے گا. اب بھی مجھے پتا ہے اوپر نیچے آگے پیچھے سب. اب مولانا کے پاس جتنی دریا ہے وہ سب بھیج دی ہیں. اب وقت آ رہا ہے مولانا کے رومال پہ جانے کو. شاید وہ بھی جا چکا جی مندیل ینتقل جا چکا وہ بھی. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بڑا بنائے. جسمانی اعتبار سے نہیں معنوی اعتبار سے بڑا بنائے. یہاں تو سچائی کی آوازیں ہمیشہ بلند ہوتی رہے, صداقتوں کی آوازیں ہمیشہ بلند ہوتی رہے. الحمدللہ مولانا نے حکمرانوں کی خوشامد کر کے بنوائے نہیں بنوائے. میرے جناب کے رفیق ہیں, مجلس کے ساتھی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو حسن عمل کی دولت سے مالا مال کروائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. مشکلات و مصائب میں اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہی بتایا تمام انبیاء نے, یہی بتایا تمام رسل نے, یہی پیغام دیا اللہ کے ولیوں نے اولیاء کرام نے. مشکلات و مصائب میں مدد کرنے والا کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہے. تمہید پوری ہو گئی, تمہید پوری ہو گئی. اب وقت آ گیا دامن پھیلانے کا, اب وقت آ گیا مراد مانگنے کا. داتا کی شفقت متوجہ ہو گئی, اقرار مکمل ہو گیا, پرامس کمپلیٹ ہو گیا. دامن پھیلا لیا مانگنے والے نے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صراط مستقیم کی دولت عطا کر. صراط الذین انعمت علیہم, وہ دولت کہ جو تو نے اپنے وفادار بندوں پر جس کا انعام کیا ہے. الذین انعمت, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راہ, ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا, جن پر تیرے انعام کی بارش ہوتی رہی, وہی دولت مانتا ہوں. انسان نے اللہ سے صراط مستقیم مانگا, اس کے دشمن نے بھی ہم ٹھوک کر اعلان کر دیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اسی انسان کی وجہ سے برباد ہوا شیطان کہ اس نے بشریت کی عظمت کا اقرار نہیں کیا, اس نے بشریت کی عظمت کا اقرار نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم, بشر کی عظمت کا اقرار کرو. میں حکم دیتا ہوں کہ اس کے سامنے خود کو جھکا دو. ابلیس نے کہا اسجد لبشر, سجدہ کرنے سے تو انکار نہیں لیکن بشر کو مان لوں. سجدہ کرنے سے انکار نہیں لیکن شاہ صاحب پانی پیجیے. والدہ نے مجھے پانی دیا, میں نے کہا اس گلاس میں پیوں.
اتنا بڑا حضرت صاحب ہو کر، اتنا بڑا عالم ہو کر اس گلاس میں پانی پیوں؟ پانی پینے سے انکار ہے یا گلاس سے انکار ہے؟ گلاس سے۔ آئیے ساتھ آپ بیان فرمائیے، اقعد علی ھذا المنبر، کیا میں اس منبر پہ بیٹھ کر بیان کروں؟ میں تو یورپ کے بڑے بڑے ہال اور بڑی بڑی اسٹیجوں پر بولنے والا ہوں، یہ چھوٹا سا منبر اس پہ بیٹھ کر بیان کروں؟ بیان سے انکار ہے یا منبر سے انکار ہے؟ آئیے ساتھ آپ گاڑی میں تشریف رکھیے، ہم آپ کو قیام گاہ پر پہنچا دیں، اس گاڑی میں بیٹھوں؟ سفر کرنے سے انکار ہے یا گاڑی سے انکار ہے؟ آپ جو بولے باسر، اس بشر کا سجدہ کروں؟ سجدے کا انکار ہے یا بشریت کا انکار ہے؟ سب سے پہلے بشریت کی عظمت کا انکار کس نے کیا؟ مسٹر ابلیس نے۔ سب سے پہلے بشر کو حکایت کی نظر سے کس نے دیکھا؟ مسٹر ابلیس نے۔ آج جو بولے باشر اس کا بشر کا سجدہ کروں؟ آج بھی معدے سے بیماروں کو بشریت کم تر نظر آتی ہے، حقیر شے نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا پیغمبر کی توہین ہے، اور میں کہتا ہوں ان حلوائیوں کو انسان اور بشر کہنا بشریت اور انسانیت کی توہین ہے۔ یہ چلتے پھرتے جانور ہیں، دو آنکھوں والے، دو کانوں والے، دو ہاتھوں والے، دو پاؤں والے، شاندار جانور، شاندار جانور۔ انہیں انسان بننا نہیں آیا۔ میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، پہلے خود انسان بنو، پھر تمہیں احساس کمتری نہیں ہوگا، پھر تم فخر کرو گے کہ رسول بھی انسان ہوتے ہیں، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول بشر ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ وہ فرش بنی پہ عرش بنی کے نمائندہ ہوتے ہیں لیکن ہوتے انسان ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نبی کو بشر کہنا بشر کی توہین ہے۔ اصل میں ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ یہ حیوان ناطق جنہیں قرآن کریم کہتا ہے کل انعام کہہ کے بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا قرآن کریم کا، بلکہ ازل کہتا ہے یہ جانور ہیں ان سے بھی بدتر۔ جیسے آپ آگ جلانے کے لیے کوئلے اکٹھے کرتے ہیں، لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اللہ نے اپنی آگ جلانے کے لیے بھی لکڑیاں جمع کی۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ ہم نے نار جہنم کے لیے جنات میں سے اور انسانوں میں سے کچھ عناصر تیار کیے اور ان کی پہچان بتائی قرآن کریم نے۔ دل تو ہے لیکن تفکر سے خالی، آنکھیں تو ہیں لیکن بصارت اور بصیرت سے محروم، کان تو ہیں لیکن حق کی سماعت سے، طبلہ سرنگی کی دھنوں میں قوالیاں سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ یہ دیکھنے میں تو انسان ہے، جبہ پوش بھی ہے، ساتھ بھی رنگین براؤن اور گرین ہے، ہاتھوں میں تسبیحیں بھی لیے پھرتے ہیں، مریدوں کے لشکر بھی ساتھ ہے، چادریں بھی اوڑھی ہوئی ہے دلہن کی طرح، لیکن کالانعام بل هم اضل۔ یہ بہت شاندار جانور ہے
جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے۔ آپ کے دشمن نے اعلان کیا، چلیے گھڑی نے 2 بجے، نہیں بات تو ہے، بات ہے کہ نماز پڑھنی ہے، آپ کہتے ہیں بات ہی کوئی نہیں، کمال کرتے ہیں آپ۔ مولانا نے فرمایا 40 منٹ پہ ہمارا معمول ہے تو میں 20 منٹ آگے چلا گیا ہوں، یہ بات ہی کوئی نہیں آپ کے خیال میں؟ بات ہے انشاءاللہ، اگر زندہ رہے تو رات کو عشاء کے بعد تفصیلی بات۔ دارالعلوم رحمانیہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں اپنے دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں اس ادارے کی طرف، اللہ آپ کو توفیق دے اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں آپ دوستوں والا کردار ادا فرمائیں۔ مولانا رحمانی صاحب کو اس مشن میں تنہا نہ چھوڑے۔ میری مجلس کے لیے بھی آپ تمام حضرات کو میں درخواست کرتا ہوں، بالخصوص اپنے عزیز نوجوانوں کو، 20 سال ہو گئے حق و صداقت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہمیں، آج میں آپ کو جج بناتا ہوں، آپ فیصلہ کیجیے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم حکام کے آگے جھکے؟ ہم نے رات کی تنہائیوں میں گورنر ہاؤس میں ملاقاتیں کی؟ اگر کی تو بتاؤ، کرتا ہوں اپنے آپ کو پوچھو، میرا غریبان پکڑ کر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوئی پیدا نہیں ہوا جو ہمیں خرید سکے، کوئی تک کا پیدا نہیں ہوا جو ہمیں جھکا سکے۔ ہم نے جہاں جھکنا تھا جھک چکے، جہاں بکنا تھا بک چکے، اللہ کے حضور جھک چکے ہیں، رحمت عالم اور اس کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت و ناموس کے لیے بک چکے ہیں۔ اب اس کے سوا نہ ہمیں کوئی جھکا سکتا ہے نہ خرید سکتا۔ مجلس صاحب کو حقوق اہل سنت و جماعت نے فکر اور نظر کے سفر میں کام کیا ہے، اور آج صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں توحید و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ کیا آپ کے خیال میں یہ کام نہیں ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم اگر سجدے کر کر کے جبین حسابوں کو بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم اس قابل نہیں تھے جہاں اس نے ہماری آواز اپنے فضل و کرم سے پہنچا دی۔ اس لیے آپ ہمارا بھی برادرانہ ساتھ دیجیے، ایک سچے اور پکے مسلمان اور بھائی کی طرح ہمارا ساتھ دیجیے۔ مولانا کے لیے بھی دارالعلوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ مولانا کے والد محترم جنہیں قرآن سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق تھا، مجھے ان کی آنکھوں میں لرزتے ہوئے آنسو کی چمک یاد ہے۔ اس شخص کی وہ قرآن سنتا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمکا کرتے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اپنی جوار رحمت کو جگہ عطا فرمائے۔ رات کو ہاں پڑھے لکھے حضرات اس کا ضرور مطالعہ کریں، تحریر کا زمانہ ہے اور بہت ساری تحریریں میرے ینگ جنریشن کے فکر پر یلغار کر رہی ہیں، نئی نسل کے۔ میں نے سنا ہے ابھی انگلینڈ میں ایک بدبخت نے کتاب لکھی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی۔ جا رہا ہوں انشاءاللہ میں، دوستوں کو میں نے کہا ہے کہ تم اس سلسلے میں کانفرنس سے ارینج کرو، میں حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ۔ پھر حالات کی کوکھ سے کوئی علم الدین جنم دے گا انشاءاللہ۔ رحمت عالم کی آبرو لاوارث نہیں ہے، محمد کی عزت و ناموس کا محافظ سب سے بڑا طاقتور ہے، اور میں کہا کرتا ہوں رسول کی ناموس کی حفاظت جب دنیا کا قانون نہیں کرتا تو مسلمانوں کا خون کرتا ہے۔ ان تحریروں کی رد میں، ان تحریروں کی توڑ میں تمہیں ایسی تحریریں بھی پڑھنی چاہیے جن سے تمہیں قرآن و سنت کی روشنی میں میسر آئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ رات کو اگر زندگی رہی تو کہاں گئے؟ مہاجر کیمپ میں انشاءاللہ بعد نماز عشاء بات شروع ہو جائے گی، جتنا ممکن ہو جلدی پہنچنے کی کوشش کیجیے، اور اگلی رات ہمارے اس پروگرام کا اختتامی جو سلسلہ ہے 5 روزہ کانفرنسوں کا، وہ انشاءاللہ مسان روڈ پر نیازی چوک میں، دریا باغ نیازی چوک میں انشاءاللہ کمیلا بس اسٹاپ جس کو کہتے ہیں، کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں۔ مورخہ 3 فروری 19